أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کو بیان کیا۔ اس سے پہلی 3 آیتوں کے اندر پہلی آیت میں 5 باتیں، دوسری آیت میں 4 باتیں بتلائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے اس حال میں کہ بالکل سیدھا ہے، لہذا تم اس کا اتباع کرو۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ ہذہ آیۃ عظیمۃ، یہ ایک بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے چند باتوں سے روکا، چند باتوں کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اس راستے کے سوا کسی اور راستے کا اتباع مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے نقل کی تھی کہ ایک آدمی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو آپ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اس راستے کے بالکل قریب جس کا ایک کنارہ جنت میں ہے اور اس کی رائٹ سائڈ میں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں اور لیفٹ میں بھی چھوٹے چھوٹے راستے ہیں۔ وہاں پہ گزرنے والوں کو کچھ لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں، جو ان لیفٹ اور رائٹ میں راستے ہیں وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی دعوت کو قبول کرے گا، ان کی بات کو مانے گا یا اس راستے پہ چلے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو سیدھے راستے کے اوپر چلتا رہے گا تو وہ جنت تک پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعلم العلم قبل ان يقبض، علم حاصل کرو قبل اس کے کہ علم لے لیا جاوے۔
اور علم کا لے لینا علم والوں کو لے لینا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتیق، دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ بہت زیادہ سختی کرنے سے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے اور بدعتوں سے۔ اپنے آپ کو پرانے حکم کے اوپر، پرانے طریقے کے اوپر مضبوطی سے جما دو۔ اس طرح کی روایت امام دارمی نے نقل کی، جس کو مفسر قرطبی نے نقل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں کا اتباع مت کرو، بدعتوں کا اتباع مت کرو۔ آگے چل کے ایک آیت آنے والی ہے، سورہ انعام ختم ہو رہی ہے تو وہاں ایک آیت آ رہی ہے جس کے اندر مختلف فرقوں کا تذکرہ ہے۔ سیدھا راستے کو پکڑنا ضروری ہے، جس کے اوپر اسلاف صالحین چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، میں نے جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو پکڑ لو، لے لو، اور جس سے میں نے تم کو روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور بھی روایتیں ہیں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نصیحت فرمائی، اس طرح کا بیان دیا کہ جس سے آنکھیں بہنے لگی، دل کانپ اٹھے، ڈرنے لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ هذه لموعظۃ مودع، یہ تو ایسی نصیحت لگتی ہے جیسے کہ الوداع کرنے والے کی نصیحت ہو۔ لموعظۃ مودع، الوداع کرنے والے کی نصیحت لگ رہی ہے۔ لہذا آپ ہمیں کیا عہد کرتے ہیں، ہم سے کیا عہد لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تم کو ایک واضح سفید راستے کے اوپر، سفید شریعت کے اوپر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ اس سے وہی آدمی ٹیرا جا سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لہذا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنتیں اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنتیں ہیں ان کو، جن کو تم جانتے ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، ڈانٹ سے پکڑ لینا، اور نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے کہ حضور نے اس کو کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام اس طرح کا تھا کہ نہیں تھا، کس طرح کا تھا؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور تمہارے اوپر اطاعت کرنا ضروری ہے، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو مقرر کیا گیا ہو۔ مومن تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ فرما بردار اونٹ ہوتا ہے، کسی کو روکتا نہیں ہے، جدھر لے جاؤ ادھر اونٹ چلتا ہے۔ مومن بھی اللہ کا نبی اور اس اللہ کا نبی اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ادھر وہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے خط لکھا جس کے اندر تقدیر کے بارے میں وہ آدمی سوال کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، میں اللہ کے تقوی کے تجھے وصیت کرتا ہوں، اور ہر چیز میں درمیانی چال چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو، اور جو بدعت ایجاد کرنے والوں نے، نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والوں نے جو ایجاد کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دو، جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بچاؤ ہے۔ اور
یاد رکھو بدعتیں جو کچھ بھی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے، اس کو انہوں نے بتایا کہ لم یبتدی الناس بدعتا الا قد مضى قبلها ما هو دلیل علیہا او عبرۃ فیہا، پہلے کوئی دلیل گزری ہے یا کوئی سبق پہلے گزرا ہے، اسی کے اندر کچھ نئی نئی چیزیں ڈال کے ایجاد کر دی جاتی ہے بدعت کو۔ سنت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کر دی، اب بعد والوں نے اس کے خلاف میں جو کچھ غلطیاں کی اور لغزشیں کی، بے وقوفی کی، اس کے اندر ایسے بدعت آتی ہے۔ لہذا جو اسلاف کر کے گئے ہیں اسی کو اختیار کرو۔ اور مفسر قرطبی نے بڑی تفصیلات لکھی، چونکہ قرآن میں تو یہ کہا کہ لا تتبعوا السبل، الگ الگ راستوں کے اوپر مت چلو، بدعتوں پہ گمراہیوں پہ مت چلو۔ وہاں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں کے اندر بٹے تھے، اور یہ امت 73 وہ 72 میں بٹے تھے اور یہ 73 میں بٹیں گے۔ بعض اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو تیسرا فرقہ ہے وہ امت محمدیہ کے اندر وہ قوم ہے جو علماء سے عداوت رکھتے ہیں، فقہا سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ اگلی امتوں میں نہیں تھی۔ یہ تیسری جماعت، یہ جو 73 فرمایا تو وہ ایک جو زائد ہے وہ یہ ہے۔ چنانچہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری قوم، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کا اور قرآن کا انکار کریں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ قرآن اللہ کا بھی انکار کرتے ہوں گے، قرآن کا بھی انکار کرتے ہوں گے، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ آج دیکھو قرآن سے بیزاری کتنی ہو رہی ہے، نہ قرآن کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن سیکھنے کا شوق ہے، نہ قرآن کی تفسیر سننے کا۔ اللہ اکبر، اتنی بے حسی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی دنیا میں، اتنی بے حسی کہ تفسیر سے ایک قسم کی دشمنی اور بغض ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اور مفسر قرطبی نے روایت نقل کی جس کی تخریج کرنے والے نے کہا کہ حدیث جید، یہ حدیث بڑھیا حدیث ہے، بلکہ یہ روایت طبرانی کی ہے اور دیلمی کی ہے۔ مختلف سندوں سے اس روایت کو بیان کیا۔ خیر، روایت میں ابھی جو 72 والی روایت تھی اس روایت کو جید کہا ہے، اور اس روایت میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات روایات میں آئی ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کا اور قرآن کا انکار کریں گے، ان کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کفر کیا اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، تم لوگ الگ الگ راستوں، گمراہی کے راستوں کے اوپر مت چلنا، ورنہ وہ اللہ کے راستے سے تم کو جدا کر دے گا۔ آج جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے ان میں سے پہلی آیت، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جاوے اور سب کو رہنمائی ہو اور ماننے والوں کے لیے رحمت ہو، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ کتاب ہم نے اس لیے دی تاکہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے رب کے ملنے پر یقین لاویں۔
سوال یہ ہے کہ ابھی تو گفتگو چل رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو اللہ نے حکم دیا، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے اور بالکل اس حال میں کہ سیدھا ہے۔ اس آیت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ذکر آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اوپر شرک کے بارے میں جو عقائد ہے، عقائد میں اسی طرح سے حلال اور حرام کرنے میں جو مسائل تھے اس کا رد ہوا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ پھر تعالوا اتل ما حرم ربکم، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، جس میں نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ نبوت کوئی نئی بات نہیں ہے، اول پہلے اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے مشہور و معروف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی اور آپ کے سوا اور بھی انبیاء اصحاب وحی گزرے، تو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہو جاویں تو پھر اس پہ انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ربط حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا تذکرہ کیا تھا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ مضمون پہلے گزرا، اسی کو ثابت کرنے کے لیے اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا ذکر بعد میں چل کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ھذا کتاب انزلناہ مبارک، قرآن مجید کے بارے میں تو اب بطور تمہید کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، گویا کہ ایک اسلوب بدلا جا رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذالکم وصاکم، اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے، اور اب فرما رہے کہ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ صنعت التفات ہے، پہلے غائب کا صیغہ تھا، اب متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اوپر ہی کے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اب کیوں عطا فرمائی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پھر کا کیا مطلب، اس کا ماقبل سے کیسے ربط قائم کریں گے؟ اس لیے کہ ثم کا لفظ کنجنشن میں سے ہے، جوائنٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علامہ آلوسی نے لکھا کہ اصل میں اوپر ایک آیت گزری جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی جی آپ ان کو بتلا دو کہ آ جاؤ میں تمہارے سامنے بیان کروں، تلاوت کروں ان باتوں کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر میں تمہارے سامنے تلاوت کروں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا تھا۔ اس طرح کنیکشن زجاج کا کہنا ہے کہ یہ تعلق ہے، اور بعض مفسرین فرماتے کہ قُلْ تَعَالَوْا، آپ فرمائیے کہ آ جاؤ میں تمہارے سامنے بیان کروں، پھر آپ فرمائیے کہ قُلْ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ آپ بتائیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ بعض حضرات نے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ گزرا تھا اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے۔ الغرض مختلف اقوال ہے،
امام راضی نے بھی اس طرح کی مختلف باتیں کہی ہے۔ اشارہ امام راضی نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں جو 9 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا وہ اگلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اگلی شریعتوں سے مختلف نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک رہے گا، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک یہ چیزیں ضروری رہی ہے۔ لہذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے کتاب دی تھی جس میں یہ باتیں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کی وصیت بنی آدم کو پہلے بھی دی تھی اور اب بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء۔ تماما، ہم نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی؟ اعزاز کو اور نعمت کو مکمل کرنے کے لیے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی وہ ہم نے ان کے اوپر نعمت کو مکمل کرنے کے لیے، تماما علی الذی احسن، کن کے اوپر نعمت کو تمام کرنے کے لیے؟ جو اس کے اوپر اچھی طرح عمل کریں، ان کے اوپر نعمت مکمل کرنی تھی۔ کیسے نعمت مکمل ہوگی؟ کہا ثواب کے ذریعے۔ علی الذی احسن، علی الذی احسن، جو اس کو اچھی طرح سے قائم کرے، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی اس کو قائم کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت مکمل کرنا چاہا، اس لیے تورات عطا فرمائی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آدمی پر نعمت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو بندہ اس کتاب کو اچھی طرح سے عمل کر کے دوسروں تک پہنچاوے، جس بات کا حکم دیا اس کو کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ مختلف باتیں الذی احسن کے اندر بیان کی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اچھی طرح عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہو اس لیے اتاری۔ اور پوری کیا ہو، کیا نعمت مکمل کس طرح ہوگی؟ کا عمل کر کے ثواب کامل حاصل کریں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور وضاحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی۔ ہر چیز کی وضاحت یعنی دین کے معاملے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کے ساتھ، وضاحت کرنے کے لیے، اس کو اوپن کرنے اور انفسائز کرنے کے لیے ہم نے کتاب تورات عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ تورات کے اندر مسائل کو بہت اوپنلی بیان کیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے اس آیت کے اس حصے سے یوں سمجھا کہ بنی اسرائیل کے اندر مسائل میں اجتہاد کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں یہ بات نہیں بتلائی گئی، یہاں تو یہ ہے کہ تورات کے اندر مسائل کو واضح کر کے بیان کیا تھا۔ ہر چیز کا مطلب یہ کہ دین میں جس چیز کی ضرورت پڑتی، دین میں جس چیز کی ضرورت پڑتی۔ اب آپ دنیا کے کسی چیز کو تلاش کرنے جاؤ گے، کہا نہیں یہ تو کتاب دین کی ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان کیا سورہ یوسف میں، اس کے آخر میں وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو تفصیل جو ہے وہ اصول کی ہے، اس کے لاز جو ہے، شریعت کے اصول جو ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب اس اصول کے اوپر تفریعات اجتہاد کریے، جزئیات کو نکالیے،
الگ الگ مسئلوں کو انہی اصول کے اوپر جانچ کر نکالیے. تو تفصیل تو اصول میں ہے اور اجتہاد ہوتا ہے فروع میں. یہ بات تفسیر روح البیان میں لکھی ہے. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ کتاب ہم نے اتاری ہدایت کے لیے، حق کو بتلانے کے لیے، ورحمہ، اور مکلف لوگوں پر رحمت کے لیے، جو اس پر عمل کریں گے ان کے اوپر رحم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تورات کے لیے یہ ساری وجہ بتلائی. ایک تو نعمت کو مکمل کرنا، دوسرا یہ کہ تفصیل کرنا، اور ہدایت اور رحمت، یہ ساری باتیں. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے اوپر ایمان رکھیں. وہ لوگ سے مراد بنی اسرائیل ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع میں آ چکا ہے. ان کو تورات دی گئی تھی، تو عمل تو ان کو اور ان کی قوم کو کرنا تھا، ایمان لانا تھا ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو. لہذا یہ قرینہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہاں لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اپنے رب کو ملنے کی اس امید، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کو ملنے پر ایمان رکھیں، یعنی ان کا یہ یقین بن جائے کہ وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے رب نے جو کچھ وعدے کیے ہیں ثواب کے، جو وعیدیں سنائی ہے سزا کی، اس کے اوپر ان کو یقین آ جاوے. اس لیے یہ ساری باتیں ان صفات کے ساتھ تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. بعد والی آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ قرآن مجید، یہ کتاب ہے. ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے. مبارکن، بابرکت ہے. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، بڑی خیر و برکت والی ہے، لہذا تم اس کا اتباع کرو اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جاوے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، قرآن مجید کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس لیے یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. ہم نے نازل کیا، ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے، کوئی اور اتارنے والا نہیں ہے. جیسے تورات کو ہم نے اتارا تھا، اس کو بھی ہم نے روح الامین جبریل امین کے واسطے سے اتارا، جو بہت سارے فوائد کے اوپر، دینی اور دنیاوی فوائد کے اوپر مشتمل ہے. مبارکن، بہت زیادہ خیر سے بھری ہوئی کتاب ہے، جس میں دینی اعتبار سے بھی خیر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفت میں پہلی صفت بتلائی انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا.
اس لیے کہ یہاں جو کلام ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو قرآن کے نازل کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ. ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے، آگے چل کے ان کے ساتھ صراحتاً خطاب آئے گا. یہ کتاب ایک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارک، بابرکت ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایسی ثابت ہے کہ اس کو کینسلیشن نہیں لائق ہوگا. اگلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں کینسل ہو گئی، لیکن اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مبارک فرما کر اس کا لمبا زمانہ بھی ہوگا اور کثیر الخیر والنفع، اس میں نفع بھی بہت زیادہ ہے، خیر بھی بہت زیادہ ہے. تفسیر روح البیان کے اندر تعویلات نجمیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مبارکن علیک، اے نبی جی آپ کے اوپر یہ مبارک ہے، اس لیے کہ اس کی برکت آپ کے اوپر آئی اس طرح سے کہ آپ کے سینے کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس طرح سے کہ آپ کے اخلاق قرآن بنا دیا. اور یہ امت کے اوپر بھی مبارک ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں ایک رسی ہے، جو اس کو تھامے گا وہ اللہ تک پہنچے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق مت ہو، ایک ساتھ اللہ کی رسی کو. تو قرآن مجید حبل اللہ الممدود ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو. اس معنی کر کے بندوں کے لیے بھی یہ بابرکت ہے، مبارک ہے، امت کے لیے بھی، نبی کے لیے بھی. فَاتَّبِعُوا، لہذا تم اس کا اتباع کرو، قرآن مجید کا، اس کی یہ صفات ہے اور اس میں جو ہے اس پر عمل کرو. وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے بچتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیسے رحم کیا جائے گا؟ اتباع کر کے. تم اتباع کرو گے، اس کے جو تقاضے ہیں قرآن مجید کے احکام کے، اس پر عمل کریں گے تو ظاہری بات ہے رحم کیا جائے گا. یہ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں امام رازی نے 3 اقوال لکھے ہیں کہ قرآن مجید کی مخالفت سے ڈرتے رہو رحمت کی امید کے اوپر، ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ کہ اتقوا لترحموا، تم لوگ تقوی اختیار کرو اس مقصد سے کہ تم پر رحم کیا جاوے. تقوی کا مقصد اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا. اور تیسرا قول یہ لکھا کہ اتقوا لترحموا جزاء علی التقوی، تم لوگ اس کی مخالفت سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ بطور تقوی کے اوپر، تقوی حاصل کرنے پر بطور بدلے کے تم پر رحم کیا جائے گا. یہ 3 قول امام رازی نے لکھے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر لفظ کتاب سے بیان کیا ہے کہ کتاب حقیقت میں یہی کتاب ہے. اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اللہ کا نازل کرنا، پھر اس میں کتاب میں برکت کا ہونا، اور پھر آگے رحمت ہے، لیکن رحمت تمہیں تب ملے گی جب تم اس پر اتباع کرو گے، اس کا اتباع کرو گے اور اس کی مخالفت سے اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو پھر یہ تمہارے لیے 4 چاند لگا دے گی. ایسی کتاب ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بڑی 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے. کچھ صورتیں ہیں وہ بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھ پاتے، جو اس کے مخارج و صفات سے، صفات لازمہ اور عارضہ اور وقف جو اس کے احکام ہے، اس میں
جو اتباع کرنا چاہیے، شریعت کے جو احکام ہے اس پہ چلنا چاہیے، لیکن انگریزی بولنے کے لیے تو بڑی محنت کرتے ہیں اور بچوں کو خوب کوشش کر کے ان کو ٹیوشن بھی دلاتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، قرآن مجید کی اتنی وقت نہیں رہی تو قرآن والوں کی کیا، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی کیا قیمت ہوگی؟ بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ بڑی ہی بے رحمی کا معاملہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ قرآن تو رحمت کے لانے کا ذریعہ ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے بھی نازل کیا ہے کہ کبھی تم لوگ یوں کہنے لگتے کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقوں کو یعنی یہودی اور عیسائی ان لوگوں کو دی گئی تھی ان پر نازل ہوئی تھی، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یعنی تم یہ کہنے نہ لگو، اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ حجت مکمل ہو جاوے، حجت تمام ہو جاوے۔ ان تقولو اس کی تفسیر میں گرامر کے اعتبار سے امام رازی نے 3 اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو امام کسائی اور امام فرا کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا لِأَلَّا تَقُولُوا، تاکہ تم کل جا کے یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر نازل کی گئی تھی، یہود و نصارہ پر تورات اور انجیل، اور ہمیں ان کے پڑھنے کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، اس لیے کہ ہم عربی جانتے تھے اور وہ کتابیں عربی میں نہیں تھی، تو پھر ہم کو کیسے پتہ ہوتا؟ یہ تم نہ کہہ دو۔ اور ایک قول بصریین کا ہے، بصریین وہ یہ کہتے ہیں انزلناہ کراہۃ ان تقولوا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ تم جا کے کہو گے کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، اس بات کو تمہارے کہنے کو ہمارے ناپسند کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ کتاب اتاری۔ اور تیسرا قول فرا کا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کے ساتھ ہے کہ تم لوگ ڈرو اس بات کے کہنے سے کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر اتاری گئی تھی۔ اصل میں امام رازی نے لکھا کہ یہ جو آیتیں بیان کی گئی ہے اس میں مشرکین مکہ ان کے اوپر حجت ثابت کرنا، یہ ان تقولوا تم کہو، اس سے مراد مکہ والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید حق سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا، اس کے بارے میں حجت کو تمام کرنا ہے کہ کل جا کے یہ مکہ والے قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگے کہ تورات اور انجیل 2 کتابیں اتری تھی ہم سے پہلے اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو ان کا عذر ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کل جا کے کہہ ہی نہ سکے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس سے پہلے کتابیں تورات و انجیل اتاری تھی۔ دوسری بات او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہتے کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل کر دی جاتی تو ہم بھی ان سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہوتے، ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت کے اوپر ہوتے، یہ بھی تم نہ کہہ سکو۔ یعنی عقائد و اعمال میں یہ جو صحابہ کرام ہے ان سے زیادہ کمال حاصل کر کے ہم ثواب کے مستحق ہو جاتے، ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اتر جاتی تو یاد رکھو فقد جاءکم بینۃ من ربکم،
وہدی ورحمہ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت یعنی رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاوے اور اس سے لوگوں کو روکے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، بہت برا عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے، تو روکنے والوں کو ان کے روکنے کی وجہ سے سخت سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بات بتلائی کہ کل جا کے تم لوگ یہ نہ کہو کہ تورات اور انجیل تو ہم سے پہلے اتری تھی، صرف تورات اور انجیل ہی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں یہ دو کتابیں زیادہ فیمس تھی اور اس کتاب کے ماننے والے زیادہ فیمس تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا۔ تو غفلت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات و انجیل عربی زبان میں نہ تھی، عربی زبان میں نہیں تھی، کیونکہ ترجمہ بھی تو ممکن تھا کہ کسی کے پاس ٹرانسلیشن کرا لیتے تو اس کے مضامین کا پتہ چل جاتا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کو تعلیم و توحید کا کبھی اہتمام نہیں کیا، اور اگر اتفاقاً کان میں کوئی مضمون پڑ جانا ہو جاتا تو وہ یہ ان کے تنبہ کے لیے کم مؤثر ہے، اور ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ طلب کرتے، غور و فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو بعثت کی تھی وہ تو ایک خاص نیشن کے ساتھ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، لیکن چونکہ اصول اور فروع کے اعتبار سے تو کچھ اختلاف رہتا ہے نبیوں میں، اصول کے اعتبار سے تو سارے نبی متفق تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا۔ جب انبیاء کرام اصول میں متفق ہے تو ساری مخلوق کے اوپر واجب ہے، کیونکہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہ تو بنی اسماعیل ہے، تو پھر ان کو عذاب نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف نبی نہیں آئے تھے۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ان نبیوں کی کتابوں میں جو مضامین تھے اس کا تم کہیں بھی انواد کرا کر طلب پیش کرتے، اپنی فکر کرتے کہ آخر ان کتابوں میں کیا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے اوپر اگر کتاب اترتی تو ہم بھی ہدایت پا لیتے۔ تو ہدایت کے لیے کسی آدمی پر کتاب کا نازل ہونا ضروری تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ یہ ایک واضح کتاب تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو الہدا اور بینہ یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن الگ الگ دونوں کو اس لیے بیان کیا، جس کو امام غازی نے بھی لکھا ہے اور علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جس کا علم آدمی کو سن کر ہو سکتا ہے،
اور یہ تو بینہ کا لفظ ہو گیا. اور قرآن مجید وہ باتیں بھی بیان کرتا ہے کہ جو سن کر بھی معلوم ہو سکتی ہے اور سوچ کر بھی ہو سکتی ہے، عقل سے بھی ہو سکتی ہے. تو بینہ کا لفظ سننے کے لیے، سن کر جو معلوم ہوتی ہے اس کے لیے، اور سن کر اور سوچ کر حاصل ہوتا ہے اس کے لیے ہدا کا لفظ. تو یہ الگ الگ فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ لفظ یہاں پر بیان کیے. وَہُدًى وَرَحْمَةً، تمہارے پاس ایک واضح کتاب تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، اور وہ ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے. خدا کی رحمت ہے جب ایسی شافی کافی کتاب آ گئی. اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور دوسروں کو بھی اس سے روکے. وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا. اگر ابھی ہم دنیا میں سزا نہیں دیتے تو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بچ گئے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حکمت سے اور اپنی علم سے جو کر رہے ہیں، دنیا میں سزا نہیں تو آخرت میں تو دیں گے. سنجزی الذین، ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کو ہم سخت سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے. روکنے کا کام ان کا کنٹینیو رہتا تھا. یہ سخت سزا کی وجہ یہی ہے، نفس سزا کے لیے تو خود کا نہ ماننا یہی کافی تھا، لیکن خود تو نہیں مانتے تھے، دوسرے ماننے والوں کو بھی روکتے تھے، تو اور زیادہ ان کو سزا دی جائے گی، سوء العذاب. لہذا عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرے، دوسروں کو جس طرح ہو سکے شوق دلائے، تاکہ اس کے ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملے گا اس میں شریک ہو سکے. اور قرآن مجید سے اعراض کرنے والا، حالانکہ یہ تو روحوں کی غذا ہے، ایسا ہے کہ جو آدمی باڈی کی غذا جو ہے اس کو پینے سے کوئی اعراض کر رہا ہے، بھائی شوگر کی ضرورت پڑتی ہے بدن میں اور آدمی بالکل نہیں لے رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی باڈی کھوکھلی ہو جائے گی. شوگر کا بدن میں ہونا ضروری ہے. تو کہا کہ جسمانی لحاظ سے اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے ویسا ہی ہے قرآن مجید سے اعراض کرنے والا. قرآن تو روح کی غذا ہے. یہ بات تفسیر روح البیان کے اندر لکھی ہے. اور آدمی جب قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. کسی اللہ والے کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ایک آدمی تھے، وہ قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگے. یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. یہ انہوں نے شروع کر دیا پڑھنا. وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کا ان کا شغف تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ، بدبخت ہو جاؤ، نہیں، اس کے لیے نہیں. تو یہ مرنے والا لہ الاسماء الحسنی تک پڑھتا ہی چلا گیا. یہ لوگ جب بھی لوٹاتے کلمہ تو یہی پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اسی آیت کریمہ کے اوپر اس آدمی کا انتقال ہو گیا. یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آدمی جو مشغلہ رکھتا ہے اسی مشغلے کے اوپر اس کی موت آتی ہے. اس لیے قرآن مجید کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا چاہیے، اپنا مشغلہ بنانا چاہیے. دن کے اندر کم از کم آدھا سپارہ تو اندر دیکھ کر پڑھنا ہی چاہیے.
حافظ قرآن ہو اس کو ایک سپارہ اندر دیکھ کر اور جتنا ہو سکے نفلوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر فضائل لکھے ہیں کہ آدمی زبانی پڑھتا ہے تو اس پہ اس کو کیا ثواب ملتا ہے، اور بھی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو قائم فی الصلاة، جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس حال میں کہ قیام میں نماز میں ہے، وہ کان لہ بکل حرف مئۃ حسنہ، اس آدمی کو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملے گی۔ ومن قرأ علی غیر وضوء فعشر حسنات، جو بغیر وضو کے پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ اور روایت میں کہ لو کان القرآن فی اہاب ما مست النار، اگر قرآن مجید کسی چمڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اب سوچئے، قاضی بیضاوی فرماتے کہ ای لو صبر القرآن وجعل فی اہاب، یعنی قرآن مجید کی صورت ہو، شکل دی جائے اور اس کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں چھو سکتی قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ تو وہ مومن جو قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور پابندی سے اس کی تلاوت کرتا ہے اور جو اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے حلال کردہ اس کے احکام پہ چلتا ہے اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو آگ کیسے چھو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے اور مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔